اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ لاکھوں کروڑوں درود کی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین بکر، آج میں ایک پارٹی کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں تو خدا را میرے اوپر یہ ٹیگ نہ لگا دیجیے گا کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، کیونکہ یہ پارٹی دل دماغ سے ہمارے بڑے قریب ہے۔ میں آج بات کرنے لگا ہوں طریق لبیک کی۔ میں اس کا ووٹر سپورٹر نہیں ہوں اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آج تک میں نے ووٹ طریق لبیک کو نہیں دیا۔ اب میں چلتا ہوں جی طریق لبیک کی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ طریق لبیک پاکستان، خادم حسین رضوی سے جماعت شروع ہونے والی اور بانی اس کے خادم حسین رضوی صاحب تھے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اٹک کی دھرتی سے آپ کا تعلق، بے باک بولتے تھے اور کمال کا بولتے تھے۔ آپ کو ایک دو میں ان کی انڈیویجول سناتا ہوں کہ وہ کیسا بیان کرتے تھے۔ انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیا تو اسی حضور دے دین میں نہیں آنا، لیکن ایک گل میری تسی یاد رکھنی، اے ستیاں دین نہیں آنا۔ میری تقریر سنن تو بعد جا کے او جی کنج مولویاں لیانا ہے، او مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا، تسی مولویاں نو آن تے دیو۔ میں تانوں سچی یہ گل کر رہا اے تے 50 قسم دے تواڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولوں، اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا، صرف کہے گا 2.5% زکات دیو۔ ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تا صحیح، زکات لین والا کوئی نہیں ہونا۔ تسی عشر لوے گا اسلام، صدقے لوے گا، خیرات لوے گا، فطرانے لوے گا۔ اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رکھ دیتا۔ مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا، تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے، تے جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس دا تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے۔ انہاں گنڈیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض دا اس دن لے جائے گا پاکستان۔ میں تو سچی گل، اے تے اسلام نو گالا مینوں کٹ دے، اصل تے اسلام دے خلاف بول دین بھائی اسلام دی گلاں کرنا۔ اقبال کہندا جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا، مجلس شورا بلائی ابلیس نے، او دے وچ ٹرمپ بھی آیا، مودی بھی آیا، اسرائیلی بھی آیا، ہاں یما او جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا، کینیڈا والا بھی آیا، تے او کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے۔ اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب تے مظلوم انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے، تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو منبر اتے پوچھ لینا، دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا۔ جی تو آپ نے سنا کہ کمال کا انداز بیان تھا، کمال کی فکر تھی، کمال کی سوچ تھی، کمال کی موٹیویشنل تھی، اور اللہ نے وہ حسن رکھا تھا آپ کی زبان کے اندر کہ آپ کو لوگ سنتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ میں وہ اپنے محبوب کے لیے حضرت محمد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ اب جی انہی کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے خادم حسین رضوی صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے سعد حسین رضوی صاحب اس تحریک کو سنبھال رہے ہیں، اس کی قیادت کر رہے ہیں، اس کے موجودہ چیئرمین بھی ہیں اور موجودہ امیر بھی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ یہ جماعت کا سٹرکچر، اور میں اس کے اندر پازیٹیو کیا ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے اس کے اندر پازیٹیو کیا چاہیے۔ یہ ملک جو بلا وجہ لبرل ہوتا جا رہا ہے، یہ ملک جو بلا وجہ شرم و حیا کہ کوئی بھی تقاضوں کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ ملک جو گھٹیا سے گھٹیا لوگوں کے دسترس کے ہر ان کا قانون ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ واحد جماعت ہے جو اس ملک کے اندر الارمنگ سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے کہ اگر ان تک بات پہنچی تو وہ دھرنا دے دیں گے، وہ اپنی جان تک نہیں روکیں گے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس جماعت کے اگر میں پازیٹیو پہلوز چنوں تو ایک بہت بڑا سنی بریلوی طبقہ اس جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ فکر کو آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور پراپرلی استعمال کرنا چاہتے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 70-80% بریلوی طبقہ فکر طریق لبیک کے ساتھ ہے۔ ایک ان کی پازیٹیوٹی یہ ہے۔ اب اس فرقے کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب کو بہتر پتہ ہوگا۔ دوسری اس پارٹی کی کوالٹی یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے 80 سے 90% بہترین داڑھیوں والے، بہترین امام جو ہے انہوں نے سر پہ جسے آپ کہہ لیں پگڑی، جسے آپ کہہ لیں امامہ، جسے آپ کہہ لیں خوبصورت لباس تن و زیب کیا ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ واقعی مسلمانوں کی حکمرانی ان کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ سٹیج پہ وہ کینڈیڈیٹ کی صورت میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیسری کوالٹی کی جانب جاؤں، میں ان کی تیسری کوالٹی کی جانب جاؤں، یہ کہتے ہیں کہ اگر نیت ٹھیک ہے، بندہ نمازی ہے، تو اللہ پاک برکت ڈالے گا، اکانومی بھی ٹھیک ہوگی، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔
تو جو اللہ توکل ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 313 پہ نہ کی ہوتی، توکل اللہ نہ کی ہوتی، تو آج غزوہ بدر کے بعد یہ دین ہم تک نہ پہنچتا اور ہم تقریباً کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں نہ ہوتے۔ تو یہ جو توکل ہے ان کے اندر، یہ بڑا ایک ہمیں ٹچ ماحول دیتا ہے، خوشی کا ماحول دیتا ہے۔ چوتھی ان کی کمال کی بات جی کہ یہ بولنے میں بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ انہوں نے ختم نبوت کی بات کی تو اپنا کام پورا کر کے گئے، انہوں نے اپنے کارکن شہید کروائے، لیکن ان کا لیڈر سعد حسین رضوی، ہمارے ہاں تو ایک شہباز گل صاحب ہیں جن کو تقریباً کچھ دنوں کی جیل ہوئی تو وہ اب آ کے کہتے ہیں کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، بڑے کٹتے ہیں، بڑا یہ کرتے ہیں، بڑا وہ کرتے ہیں۔ سعد حسین رضوی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں کہ آپ کے گردوں کے اندر مسئلے مسائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار، میری جان ہی جس مقصد کے لیے میں گیا ہوا تھا قربان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سارا مدعے کا کہ جتنی سعد حسین رضوی کی انڈیویجول ایفرٹس ہیں، جتنا وہ اکیلے کر رہے ہیں، وہ ان کا کارکن بھی کر رہا ہے اور وہ خود لیڈر بھی کر رہا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارٹی کرپشن میں ملوث ہو، جو ہر وقت اللہ رسول کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے تو یہ کرپشن میں ملوث نہیں ہو سکتی میرے خیال کے مطابق۔ اگلی بات پہ آتے ہیں جی، حکمران کا رہن سہن بڑا میٹر کرتا ہے۔ ہمارے کچھ حکمران آتے ہیں جو سائیکل پہ آنے والے تھے لیکن یکدم جہاز سے جو ہے وہ آئے، وہ ہمارے پاس وہ ایسے تھے کہ ہمیں مثالیں گوروں کی دیتے تھے کہ فلانا جو ہے نا وہ سائیکل پہ آتا تھا وزیر اعظم، اور ان کے بارے میں کہا گیا جی کہ ان کا جہاز اڑتا ہے تو 250 روپے شاید پیٹرول کا جو ہے کلومیٹر کا لگتا ہے۔ ہم نے یہ سنا اس ملک کے اندر کہ جہاز کا جو بنی گالا تک کا سفر ہے خان صاحب کا وہ 250 روپے کلومیٹر ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر اقتدار میں آئے، کسی بھی طرح اقتدار میں آئے، تو یہ خرچوں پہ ایٹ لیسٹ قابو پا سکتے ہیں اور ان کے اوپر ہو سکتا ہے، بجوز اس کے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ ان علماء کرام سے بہت دور دور تک بہت دور ہے۔ اس لیے دور ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ تحریک لبیک اگلی بار اقتدار میں آ سکتی ہے۔ میں بھی انہی میں سے ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ 5 سال پرانی پارٹی ہے، اتنی جلدی اس کو اقتدار نہیں ملے گا۔ انٹرنیشنلی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہیے گی، نیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہیے گی، اور پوری دنیا کے اندر جو لبرل کمیونٹی ہے جس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے پوری دنیا، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک مذہبی جماعت آ جائے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک کا بندہ، اس پہ بعد میں کبھی بات کرے۔ پھر میں آگے چلتا ہوں جی، اس کے اندر ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ اس کا جو ورکر ہے وہ دین پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، پارٹی کے مشن کے لیے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ تحریک لبیک کے لیے مر مٹنے کے تیار ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اس کو اس کے نام پہ، کریم آقا کے نام پہ، ان کے نام پہ اگر ہم کہیں بھی آزمائیں گے تو وہ پورے اتریں گے۔ تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 20ویں سینچری میں میری مسلمان نوجوان جو نیٹ فلکس سے، جو یوٹیوب سے یا وہ کہیں سے بھی نہیں نکلتے، لیکن جہاں بھی تحریک لبیک کا نعرہ آتا ہے تو ان کا دل لبیک لبیک کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں خادم حسین رضوی صاحب کا کردار ہو یا سعد رضوی کا کردار ہو، میرے لیے یہ بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے، یا مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے یہ کنڈیشن کہ وہ بہت زیادہ لبیک کو جو ہے نا یوتھ کو انہوں نے اس طرف لگایا، نماز کی طرف، مساجد میں محافل کی طرف، اور اس طرف ان کی تربیت کی ہے۔ اب جی باتیں بہت لمبی سی ہیں، ان کا نیگیٹو پہلو میں بیان کرتا چلوں۔ مذہبی کارڈ کھیلنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن مذہبی بچوں کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے ہمیں کسی کے اوپر کافر کا، کیونکہ آپ انٹرنیشنلی نیشنلی پریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، تو آپ کو انڈیا کے اندر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور آپ انڈیا تک جا چکے ہیں، آپ کی جماعت جا چکی ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ اور تحریک لبیک کے نام سے، تو اس کو پازیٹیولی یوز کر کے اپنے نوجوانوں کی تربیت میں بہت زیادہ کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ نیگیٹو پہلو یہی ہے کہ ایموشنلی بلیک میل کر کے اس شخص کو سامنے لے کر آنا جس کا سیاست سے کردار نہ ہو، لیکن پھر وہی بات ہے جیسے خان صاحب کو کہا جاتا ہے ہی از اے نان پولیٹیکل پرسن، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بھی پولیٹیکل نہیں ہے۔ تو اب بہت سارے ایسے پولیٹیکل اور لوگ ہیں جو برسے اقتدار آئے تو انہوں نے کمال کر دیا، جیسے طیب اردگان برسے اقتدار آئے، وہ شروع سے ہی مذہبی فکر رکھتے تھے، لیکن چند عرصہ انہوں نے لبرل جو ہے وہ میکنزم بنایا، اپنی جو ہے وہ بیوی کو اپنے ساتھ وہ رکھتے ہیں حجاب وغیرہ، یہ ٹاپک میں کہیں اور نکل جاؤں گا، لیکن میرا قصہ مختصر یہ کہ تحریک لبیک کی ساری کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دینی جو پارٹی مارز وجود میں آئی ہے اس کی خوشی ہے ہمیں، اور اس دعا کے ساتھ خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مدعے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھی بل ایسا منظور ہو، چاہے وہ سود کا ہے،
چاہے وہ آج کل گیزم کی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں، ہم جنس پرستی کی بات ہو رہی ہے، ایسے گھٹیا اقدام پہ سب سے پہلے کسی جماعت کو کھڑا ہونا چاہیے تو وہ تحریک لبیک کی طرف اب لوگ دیکھتے ہیں. مجھ جیسا بندہ جو وہ نیوٹرل نہیں جو خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل، مجھ جیسا بندہ جو نیوٹرل ہے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے، تو وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ دین کی اجارہ داری ہو ملک کے اندر. وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اس ملک کی روح قائم رہنی چاہیے. جسم تو ہمارے کھوکھلے ہو ہی چکے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ روح قائم رہے. ہمارے دل کے اندر، ہمارے حکمرانوں کے اندر کوئی بھی غیرت جگانے والا، ڈنڈا رکھنے والا ہو اور اسے پتہ ہو کہ میں اگر یہ غلط اقدام اٹھاؤں گا تو کوئی ہے جو میرا گلا پکڑے گا، کوئی ہے جو میری جان کو خطرہ ہے. تو اللہ پاک تمام پارٹیوں کو دین کے اوپر قائم رہ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام پارٹیوں کو ملک کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اور دین کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو، کوئی غریب کا بچہ بھوکا پیٹ نہ سوئے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.